وہ کوئی ایک بندہ سنا وہ نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی کوئی تھا، ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف ایسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے، میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھ دینا۔ تمہارے جب بڑے بابا جی زندہ تھے نا، ان کی جرت نہیں ہوئی کہ جواب دے سکیں۔ خادم رضوی کی زندگی میں میرا کلپ ایک ہفتے میں 7.5 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے۔ یہ 2017 کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں 7.5 لاکھ کلپ ایک ہفتے میں جانا بڑی بات تھی، آج بھی نہیں جاتا تو اس زمانے میں، جس میں میں نے کشف المحجوب اٹھا کے انہیں کہا کہ یہ وہ کشف المحجوب ہے جو تم لہراتے ہو، جس میں بتاتے ہو کہ دیکھو داتا صاحب نے جو ہے وہ کشف المحجوب کے اندر پہلا صوفی حضرت ابوبکر کو لکھا ہے، نعوذ باللہ۔ منڈے کتاب لے آئے ہو اے مینو دے ذرا کشف المحجوب سی اے نا تو وڈا کیڑا صوفی جی اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفیاء وچ صدیق اکبر کا ذکر فرمایا، تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ ہاں جی، اور ایگزیکٹلی جو انہوں نے اٹھائی ہوتی تھی نا کشف المحجوب، میں نے وہی کشف المحجوب اٹھا کے اس میں سے دکھایا کہ دیکھو رسول اللہ کی شان میں کیا کیا گستاخیاں ہوئی ہیں۔ اور وہ خادم رضوی کے ہاتھ میں بھی کلپ گیا، اس نے کلپ دیکھا، انہوں نے کہا انہوں چھڑ دو، انہوں نہ ہاتھ پاؤ۔ توبہ نہیں اس نے کی، ڈر گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس کو ساتھ والے کہہ رہے تھے کچھ تے بولو کچھ تے بولو، پھر انہوں مجبور انہوں نے بلوایا، اور اس کا کلپ آج تک موجود ہے۔ ایک منڈا ہے نیٹ اتے ہوندا ہے جڑا کہندا ہے لبیک کیوں کہندے ہو، لبیک کا کیا کرو، ساڈی مرضی سی جو مرضی کہیے۔ وہ کوئی ایک بندہ سنا وہ نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی کوئی تھا، ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف ایسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے، میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھ دینا۔ یہ جو جملے ہیں نا لبیک لفظ غلط ہے، لبیک کا کہا کرو، یہ اسی کلپ کا حصہ ہے جس میں میں نے کشف المحجوب اٹھا کے بتایا تھا کہ دیکھ علی اجویری صاحب نے رسول اللہ کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے، بقول تمہارے، ظاہر ہے وہ آج بھی نہیں مان رہے کہ کتابیں تبدیل ہوئی ہیں، بالکل صحیح مانتے ہیں ان کو۔ تو اس نے بس یہ کلپ بنایا، اور وہ بھی وہ اپنی غلطی نہیں مانا، ویسے صرف نہ وہ پڑھاتے رہے اتنے سال، وہ اپنی غلطی نہیں مانے کہ لبیک کا یا رسول اللہ ہوتا ہے، جب کنٹینیوس پڑھا جاتا ہے تو لبیک کا یا رسول اللہ، اگر الگ پڑھنا ہے لبیک علیحدہ پڑھیں گے، یا رسول اللہ علیحدہ پڑھیں گے، لیکن جب نعرہ لگائیں گے تو لبیک کا یا رسول اللہ، کاف زبر کا آئے گا، وقف نہیں کر سکتے۔ تو وہ تو جواب نہیں دے سکا، چلو اب کوئی بندہ ہے تو وہ جواب دے۔ اور جواب دینا یہ نہیں ہوتا کہ آپ موب لے کے آ جاتے ہیں، جواب دیں، ویڈیو میں ریکارڈ کرائیں۔ اچھا، اس میں اس نے نا ایک اور جملہ بھی بولا ہے اینڈ پہ، اس نے کہا کہ پورے ملک کے علماء اسے چیلنج کر رہے ہیں لیکن یہ باہر نہیں نکلتا، اندر بیٹھ کے ساری شیطنت پھیلا رہا ہے، اور جب علماء ملنے کے لیے جاتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے تو یہ باہر نہیں نکلتا۔ علماء کو جواب دینے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت ہے، ویسے سارا اپنی اوٹ پٹانگ بکواسیات تم لوگ ویڈیوز میں ریکارڈ کراتے ہو، اور مجھے جواب دینے کے لیے ادھر آتے ہو، یہ شرارت کرنے آتے ہو۔ ادھر جو بھی آئے گا سیدھا تھانے میں جائے گا۔ بھائی ایک کان کھول کے سن لو، پاکستان کے قانون میں اس طریقے سے آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، آڈینس کے طور پہ آنا ہے ضرور آؤ۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے مدارس میں اس طرح ہی جاتے ہو، بریلوی اکٹھے ہو کے دیوبندیوں کے مدرسے میں جاتے ہیں کہ بھئی اسامہ الرحمن میں تمہیں کافر قرار دیا ہے تو ہم تمہیں شہادت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے آ گئے ہیں۔ گئے ہیں کبھی؟ ادھر کیا لینے آتے ہو؟ اور پھر دیکھیں اسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا بڑا بھی بھاگ گیا تھا پیر میر علی شاہ صاحب سے۔ اس وقت کی اخباریں پڑھو کہ بھاگا دونوں میں سے کون ہوا ہے، یہ ایک ٹاپک الگ ہے کہ کون بھاگا تھا۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا جناب کہ جی وہ پھندا چوم لوں گا، وہ پھندا چومنے والے بھی سارے معافی نامہ لکھ کے دیتے رہے شروع سے لے کے آخر تک۔ ہاں جی، علم الدین سے لے کے ممتاز قادری تک سب نے معافی مانگی ہوئی ہے۔ چھوڑ دو، کوئی عزت ہے نا تو اس کو رہنے دو،
چلو جی، پیر مہر علی شاہ صاحب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف تمہارے بقول. اس وقت تمہارے پاس بڑا کون ہے؟ مفتی منیب صاحب ہے نا. جب ان کا اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا ہوتا ہے تو کون صلح کرانے کے لیے باہر آتا ہے؟ مفتی منیب. مفتی منیب نے کوئی ایک جملہ بھی میرے عقیدے کے خلاف لکھا ہے؟ مجھے مینشن کر کے دکھائیں کدھر ہے. اور مفتی منیب تو میری وجہ سے خود توبہ کر گیا. اس کو فتویٰ لکھنا پڑ گیا کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے. اس بات پہ فتویٰ لکھنا پڑ گیا ہے کہ جس کا دفاع اس کے اپنے مولوی کرتے رہے مناظروں کے اندر. شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ، انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اوے چیک کرو، مفتی منیب صاحب ہی اللہ کے فضل سے ریورٹ ہو چکے ہوئے جائے. ہاں، مفتی منیب صاحب تو میرے مذہب پہ آ چکے ہیں. تو بقول تمہارے اس وقت پیر مہر علی شاہ صاحب گئے تھے نا، تو آپ مفتی صاحب بالکل اگر تشریف لانا چاہیں تو ضرور آئیں، یا جواب دینا چاہیں تو دیں. جواب تو انہوں نے دے دیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہی میں کہتا ہے چشتی رسول اللہ کفر ہے. لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ نہیں تھا. تمہارا تو تھا، تم نے تو مناظرے کیے ہوئے. مفتی منیب نے تو فائر فائٹنگ کی کوشش کی ہے، وہ بھی ہم نے اسے کنڈیم کیا تھا کہ تمہارے معافی مانگنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا جب تک تم نے فتویٰ نہیں دینا اپنے بزرگوں کے اوپر، کیونکہ 100 سال پہلے تو یہ کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی. 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد رضا بریلوی صاحب کی. انہوں نے سبع سنابل کتاب کے بارے میں فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ یہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اور اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں پتا تھا، اعلیٰ حضرت کی بزرگی فارغ ہو گئی کہ ایک بندہ بغیر تحقیق کے، اور وہ جو غوث وقت ہے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کی، جن کو کہتے ہو کہ وہ اس دجال کے مقابلے پہ نکلے تھے. ان کا اپنا حال یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہوا ہے. پیر مہر علی شاہ کی ہینڈ ریٹن بکس آج بھی گولڈا شریف میں موجود ہیں، ان کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. ان کو بھی کہو گے کہ بدل گئی ہیں کتابیں، وہ کوئی نہیں بدل گئی، سب دفاع کرتے سنجے اور ڈر گئے جے میرے تو اور نس گئے جے ہوئے. 100 سال نہیں ہوئے پیر مہر علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے ہوئے. کیوں لکھ کے گئے؟ وہ دفاع کر کے گئے معرفت کی بات. اب مجھے بتائیں، یہ بندہ جس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہو، یہ مناظرہ لڑنے اگر غلام احمد قادیانی دجال کے سامنے جائے گا تو انہیں کے مناظرہ لڑنا ہے وہ نال. انہوں نے کہنا ماما پہلے اپنے گھر دی خبر لے. ہاں دسو کہ مناظرہ لڑنا ہے انہوں نے؟ اکو کو جیو گلے لگ کے رو، ایک وڈا پرا ایک نکا پرا. پھر 1945 میں ڈیتھ ہوئی ہے اشرف علی تھانوی کی. اس نے پوری کتاب لکھی ہے سنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ. اس کتاب میں اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، کیونکہ وہ بھی چشتی سلسلے سے تھا، ہے دیوبندی تھا لیکن تصوف میں چشتی تھا. المہند میں اس کے جو سائن ہے نا، اس میں اس نے لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. اور جو بونگیاں ماری اس نے 3 جواب دیے، میں نے ان بونگیوں کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیے.
تو 1945 تک بقول اشرف تھانوی صاحب کے چشتی رسول اللہ کا دفاع ہو رہا ہے. کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں کوئی نہیں بدلی ہوئی تھی, پہلے انہیں ہاتھ ہی نہیں تھا کسی نے ڈالا ہوا. اس طرح عوام الناس کے سامنے یہ چیزیں وائرل نہیں ہوئی تھی. او یار اتنا تو چھوڑ دے, میں 2009 کے مناظرے کی بات کر رہا ہوں. اب بھی ہمارے ایک بھائی پوڈ کاسٹ کر کے گئے میرے ساتھ, انہوں نے حنیف قریشی سے پوچھا کہ آپ تو کہنے کتابیں بدل گئی ہیں, 2009 میں تو آپ خود دفاع کر رہے تھے. جواب ہی نہیں دیا اس نے, گول کر گیا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہیں. ان کو چاہیے تھا فوراً کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم سے غلطی ہوئی ہے, انسان ہے, غلطی کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ غلطی مان لینا کہ یہ غلطی ہوئی ہے, پھر تو انجینئر صاحب کا مقدمہ ثابت ہو گیا. دیوبندیوں کو اندر سے پتا ہے کہ احمد بریلوی نے گستاخانہ عبارتوں پہ ہم پہ صحیح گرفت کی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہم نے حسام العرمین کو ٹھیک مان لیا تو ہمارے تو سارے بزرگ فارغ ہو گئے. اس وجہ سے انہیں توبہ کی توفیق آج تک نہیں ہو رہی. المہند لکھ کے انہوں نے جھوٹا دفاع کیا اپنی گستاخانہ عبارتوں کا. سیم وہی کام بریلوی بھی کر رہے ہیں. بریلوی کہتے ہیں کہ یار سمجھ نہیں آتی گستاخیاں دا دفاع کیوں کر رہے ہیں, ہوں پتہ لگا نا کیوں کر رہے ہیں. تو انہوں بھی تو توفیق کوئی نہیں ہو رہی توبہ کرنے دی. یہ کام ہی بڑا مشکل ہے. دوسرے کو کہنا بڑا آسان ہے کہ یہ گستاخیوں کے اوپر کیوں ابھی تک اڑے میں, آپ بھی اڑے میں, الٹا آئے دن میرے اوپر کوئی نہ کوئی بات کس دیتے ہیں. تو میں نے سیدھا آپ کے بڑوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے, یہ بالکل ذہن میں رکھیے گا. اچھا, یہ بعض لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ انجینئر صاحب ڈائریکٹ بزرگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اس لیے کہ بزرگوں کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ان کی کتابیں ہیں اور نہیں بدلی ہوئی, وہ دفاع کرتے رہے. رہا ہمارا معاملہ, ہمارا 1,00,000 ٹن حسن ظن ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حسن ظن رکھنے پر معاف کرے کہ ہم غلطی نہ رکھ رہے ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہلوایا ہوگا. لیکن چونکہ ان کے کسٹوڈین کہہ رہے ہیں کہلوایا, تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے انہی کی بات مانی جائے گی نا جو ان کی اولادیں ہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب ڈائریکٹ ہم ہمارے بزرگوں کے اوپر مقدمہ قائم کر رہے ہیں, تم نے مروایا نا, میرے سے کیوں گلا شکوا کرتے ہو, اپنے بڑوں سے کرو. تم سب کے سب اکٹھے ہو گئے بات کر دو کہ ہمارے پرانے سارے بزرگ غلط کرتے رہے, پرنٹنگ کرتے رہے, سب کے سب کفر کی موت مر گئے اس کا دفاع کرتے ہوئے. ہمیں اللہ نے آج توفیق دی ہے, لو جی میں اپنی پرانی ساری ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دوں گا, لو سامو پرانی بھی ڈیلیٹ کر دوں گا. اور یہ ویڈیو میں کہہ رہا ہوں, میں ساری ویڈیوز اپنی ڈیلیٹ کر دوں گا اس ٹاپک کے اوپر, اگر تم مانو گے تمہارے سارے بزرگ پرانے غلط کرتے رہے, جو ان کتابوں کو پرنٹ کر کے ان کی کمائیاں کھاتے رہے, جو مناظرے کرتے رہے, سب کے سب حرام کتے کی موت مرے ہیں. ہمیں اللہ نے توفیق دے دی ہے انجینئر صاحب کی وجہ سے. ہاں یہ میرا کریڈٹ ہے, بالکل یہ کریڈٹ کسی کو نہیں جائے گا. بالکل میں اپنی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کروں گا. اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے ہر چوتھے دن جس کے دل میں جو بات آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جی 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا, اور چھڑ دو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لیا. کہتے نہیں وہ عقیدے ٹھیک نہیں, تھوڑے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. کس چیز کی دھوس لگاتے ہو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مرتی پریت کر دی تمہارے بزرگوں کی. تمہیں بڑا ایک بڑا زوم تھا جی ایتھے جنہوں نے کلمہ پڑھایا تو انہیں پڑھایا, اوے جنہیں کیمرے کلمہ پڑھایا وہ دی بزرگی مان لیجئے. تھوڑے بابیاں دی کیوں بزرگی منی ہے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, شبلی رسول اللہ پارٹی. بالکل اگر کہیں نرم گوشہ تھا نا میرے دل میں, یہ جو کچھ تم خباستیں آئے دن کر رہے ہو نا, بالکل میں نے لکیر پھیر دی ہے بریلویوں کے اوپر, کلیئر کٹ. ایک غریب تو بدتمیز آئے دن جو بھی آتا ہے جی یہ اس کا باپ یہ کرتا رہا, تو نسو ہے تو ہے غلام قادیانی دجال دی اولادو, نورا کشتی کر دے رہے ہو دو ہے تسی. پیر میرے لیے بھی تھے, وہ بھی کس طرح پیر میرے لیے اس کے ساتھ جا کے کر سکتا تھا جس نے خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. احمد بریلوی کس طرح غلام قادیانی کے اوپر فتویٰ دے سکتا تھا جس نے سبا سنابل کی تعریف کی ہے چشتی رسول اللہ والی کتاب کی. اشرف تھانوی کس طرح بول سکتا تھا جس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. یہ تمہاری وجہ سے سارا بیڑا غرق ہوا ہے. باتیں ہمیں کرتے ہو, میں نہیں تھوڑا کو بابا چھڑنا, نہ کوئی زندہ نہ مردہ, پوڑ کے رکھ چھڑنا ہے سارے نو. جس نے نبی کے ساتھ غداری کی ہے بالکل آڑے ہاتھوں لوں گا. 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا, منو وے ڈاکٹر ذاکر نائک نو سلطان الہند.
انہوں منو سلطان الہند تے منو منو پھر سلطان الورلڈ. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. لا جاؤ دبو انہوں بابیاں نو اپنے نو. بے شرمی کی انتہا. ہر چوتھے دن باہر نکل آتے ہیں اور جناب ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے غلام احمد قادیانی دجال کا ماننے والا. اور نسو تو ہے چشتی رسول اللہ پارٹی دجالاں دی اولادو, دجالاں دے مزار بنائے جے. بالکل کلیئر کٹ, زیرو ٹالرنس. جب تک تم لوگ توبہ نہیں کرتے ہو نا, میں بالکل یہ سمجھتا ہوں چونکہ تمہارے پرانے بزرگوں نے مانا ہے کہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں. بالکل میں تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہوں, ان لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں. جاؤ جو اندازے کر لو, زیرو ٹالرنس. اب بالکل بڑا اس نے زن رکھ لیا تمہارے بارے میں. ہوں کل گل کرو 90 لاکھ دی. جی انجینئر صاحب پرانے بزرگوں کا دفاع کرنا چاہیے, وہ اپنی قبروں میں چلے گئے. جی 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 بالکل 100 سال بعد تسی مزید جڑا نا غلام احمد قادیانی دا بھی دفاع کرنا کہ اپنی قبر ہی ٹر گیا. نہیں اس کے ماننے والے تو ہی مانتے ہیں. جی تواڈے مننے والے بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے معرفت دی گل ہے کلمہ پڑھایا سی. دسو کیا فرق ہے, کہڑے پاسے جائیے. تسی تو مناظرے لڑے ہوئے نے اور ویڈیوز موجود ہیں, میں لگاؤں گا ساتھ ساتھ ویڈیوز, بھاگ نہیں سکتے کہیں. ہم صرف صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کریں گے. اگر ان کی طرف غلط بات منسوب ہوگی ہم کہیں گے ان کی طرف غلط منسوب ہے. ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے میں. جو بابے 400 500 600 سال بعد آئے ہیں ان کے پیچھے قرآن و سنت نہیں کھڑا ہوا, اس لیے ان کا دفاع کرنا ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے. ان کا دفاع تم نے کرنا ہے, ہم نے کیوں کرنا ہے. مجھے قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ یہ تو کام ڈال کے گیا تھا بابا, تو نے کیوں اس نے زن رکھا, تو میں کدھر جاؤں گا. اس لیے میں کہوں گا کہ اگر انہوں نے کہا ان پہ یہ شریف فتویٰ ہے, اگر نہیں کہا تو اللہ کے حضور نہیں پکڑے جائیں گے. ہمیں جو تعارف ہوا ہے ہم کتابوں کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں گے. لیکن صحابہ اور اہل بیت کا ہم اس لیے فیصلہ نہیں کرتے کتابوں کی بنیاد کے اوپر, اگر ان کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر دے کوئی, اس لیے کہ ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے میں. ان کی بزرگی مسلمہ ہے, تمہارے بزرگوں کی بزرگی مسلمہ نہیں ہے. تم لوگ صرف اپنے بزرگوں کی دوسے میں لگا سکتے تھے, وہ بھی ختم ہو گئی. دیکھو میں کیسا پڑھے انہوں. وہ بابا جی خاتم رضوی صاحب, امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرماندے سن پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پیرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. امت بچاری سہمی ہوئی تھی. او میں فراڈ پہ کرتا تھوڑے نال اللہ دے بندے امت مر جائے. انہوں پوچھو تیرے غوث کتنے نہیں جنہوں نے دنیا کی ڈیوٹیاں سنبھالی ہیں, انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا. بتائیں ایمانداری سے, کیا غوث قطب ابدال نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ اگر آج گستاخانہ کارٹون اور فلمیں بن رہی ہیں, وہ غوث کدھر مر گیا جی دی ڈیوٹی ہے یوٹیوب دی آرٹسٹ کو تے وہ نگاہ مارے نظرہ نہیں تو انہوں بھی کیا ہے بابا, صرف امت نہ مر جائے, سب تو پہلے غوث قطب ابدال مرن, بلکہ کہنا چاہیے وہ تو کتے دی موت مرن, کیونکہ انہوں کو اختیار سی. عوام کو تو اختیار ہی کو نہیں نا نگاہ مارنے دا. پہلے تو وہ کتے دی موت مرن کہ جن کے پاس اختیار تھا, انہوں نے اپنے نبی کی گستاخیاں ہوتے ہوئے دیکھی اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا سکے. امام مالک فرماتے ہیں امت مرے. امت کیوں مرے, تسی نہ مر جاؤ پہلے, تھوڑے وڈے نہ مرن. فراڈ مچا کے رکھے, آج ضرورت پئی ہے, سارے بزرگ مر گئے نے. اچھا یہ باتیں کریں, اور کعبے بھی کرین ڈگی سی, نسے تو کعبے کرین ڈگی سی. کعبے والے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کعبے والے نے کہا ہے دنیا بقدر ایفٹ ہے. تم اپنے بزرگوں کو خدا کے مقابلے پہ لے کے آتے ہو. خدا تو لے کے بھی ازماتا ہے, دے کے بھی ازماتا ہے. تم اپنے بابوں کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تکلیف دے کے بھی ازماتا ہے اور لے کے بھی ازماتا ہے. اس کا مطلب ہے تم نے منی گاڈ بنایا ہوا ہے انہیں. وہ 1 سال ہی اللہ نے ابراہ کا لشکر تباہ کیا, اسے یادگار بنانا تھا بس. اس کے بعد یزید پلیت کے دور کے اندر کعبے کی بے حرمتی ہوئی. اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کرنا. دنیا بقدر ایفٹ ہے. لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے بزرگ دنیا کا نظام چلاتے ہیں, لہٰذا اگر کسی مزار کے اوپر ہیروین چرس بکے گی, بدکاری کا اڈا ہوگا, تو ہم پوچھیں گے کہ تمہارا بابا کدھر ہے. ہاں
کسی مزار پہ اگر بم ٹھکے گا تو ہم پوچھیں گے کہ بابے نے ڈائیو مار کے کیوں نہیں بم کیچ کیا. 1965 میں تو وہ راوی کے پل پہ آ کے ڈائیو مار کے کیچ کیا کرتا تھا. آج وہ اپنے جو ہاتھ میں پکڑایا ہوا ہے جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرح جو ہے وہ مس فیلڈ کر رہا ہے. یہ پوچھیں گے کہ تم نے ہمیں پڑھایا تھا نا. اور جائیں وہ انڈیا والوں نے اپنا میوزیم بنایا ہوا ہے, وہاں ان کی جو دیویوں نے پکڑے ہوئے نا بم, انہوں نے بم رکھے بھی ہوئے ہیں. لو جی, پاکستانی تھے آج تک وہ بم نہیں دکھا سکے جڑے پھڑے سن بابا جی نے, انہوں نے وہ پھڑ کے رکھے بھی ہوئے ہیں میوزیم میں, ویڈیوز ہیں باقاعدہ. ادھر بھی سب حفاظت ہو رہی ہے, سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں. میڈیا نے کچھ نہیں چھوڑا ان کا. اب ان کے پاس چیخو پکار ہے, اور وہ اپنے سارے بزرگوں کی کرامتیں چونکہ اب پھیلے ہو گئی ہیں, ان کا غصہ میرے اوپر نکال رہے ہیں, اور آئے دن میرے بارے میں کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو میں تو یقین مانے جو بھی اس طریقے سے بندہ بڑا اگر نکلے گا, ویسے تو میں چھوٹوں کے اوپر تو روزانہ بول سکتا ہوں, لیکن میں ان کو ہمیشہ اگنور کرتا ہوں. لیکن یہ ایک بڑا بندہ نکل کے اس قسم کی باتیں میرے بارے میں کرے تو میں تو نہیں چھوڑوں گا. تمہارے سارے مولویوں کو میں نے یہ 5 حوالے دیے ہوئے, 2 سالوں سے دے رہا ہوں. ویسے تو دیتے ہوئے مجھے 12-13 سال ہو گئے ہیں, لیکن جب سے مجھے تم لوگوں نے چھیڑنا شروع کیا, ایک چشتی رسول اللہ والا حوالہ دیا, اس کے بعد میں نے کشف المحجوب سے حوالہ دیا تھا کہ نبی الاسلام کے اوپر جھوٹا سکینڈل باندھا کہ انہوں نے اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر نظر پڑی اور اس سے بعد میں شادی کر لی, زید بن حارثہ, صحاب اور شکر کے چیپٹر میں. ٹھیک ہے, اس کا جواب ہمیں چاہیے کہ نبی الاسلام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ, ایسے عقیدے کو چھاپنے والا, اس کی کمائی کھانے والا, اس کا شرعی حکم بیان کریں کیا ہے. 2 والے ہو گئے. تیسرا والا میں نے دیا تھا تذکرۃ الاولیاء میں. ان کے بابا جی فرید الدین اتار نے لکھا کہ باجید بستامی کہتے تھے لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. جی ہاں, یہ ذرا حوالہ لے جاؤ اور یہ بتاؤ کہ اس کی کمائیاں کھانے والے کون ہیں اور ان کے اوپر شرعی حکم کیا ہے, جنہوں نے نبی الاسلام کی عصمت اور عفت کے اوپر یہ ڈاکہ مارا ہے. اس کے بعد پھر میں نے حوالہ دیا تھا تذکرۃ الاولیاء سے ہی کہ باجید بستامی کہتے تھے میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. غلام احمد قادیانی دجال نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میں محمد ہوں, اس نے کہا میں ذل محمد ہوں, اور وہ بھی اتنے ڈکے چھپے الفاظ میں اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی کہ بھئی میں نبی الاسلام کی لیگیسی آگے لے کے چل رہا ہوں. صرف غلطی اس سے یہ ہوئی ہے کہ اس نے نبی کا لفظ بول دیا, باقی بڑے احترام کے ساتھ اس نے کام ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ حضور کا مشن آگے لے کے چل رہا ہوں. ذل محمد کا مطلب یہ نہیں ہے آخری نبی حضور ہی ہیں, میں امتی نبی کی حیثیت سے ان کا مشن آگے لے کے چل رہا ہوں. لیکن ادھر یہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے میں محمد ہوں, میں ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں موسیٰ ہوں, میں عرش ہوں, میں کرسی ہوں, اور اینڈ پہ اس نے کہا میں ہی حق ہوں, یعنی اللہ بھی میں ہوں. ہاں, یہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے, اور یہ دفاع کرتے ہیں. مفتی حنیف قریشی نے تو ابھی تازہ دفاع کیا ہے. اس نے کہا ہے ویڈیو میں, اس نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جس کے تحت باجید بستامی کے منہ سے اللہ بول رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. اب اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ بھئی قیامت کے دن تو اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا, یہ بایزید کے ہاتھ میں کون سا اللہ کا جھنڈا ہوگا؟ دوسرا جھنڈا جو ہے وہ تو خائن کا ہے, بخاری میں آیا کہ ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا. تاکہ وہ تھوڑے بابے کو وہ والے غدار والے جھنڈے تھے نہیں کدھرے, وہ بھی اللہ نے مقرر کیا ہوگا, وہ تاکہ میدان معاشر پتا چلے کہ یہ خائن شخص تھا. ہر خائن شخص کے اوپر ایک جھنڈا لگایا جائے گا. اور 5واں والا میں نے دیا تھا جو کشف المحجوب میں بھی اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی امام حنیفہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا کہ وہ حضور کی قبر میں اتر کے خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضور کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں.
یہ شیطانی خواب کو رحمانی خواب بنا کے پیش کیا، ایک گستاخانہ خواب کو. اور اس کی میں نے پوری انجینئرنگ کی ہے. جو یہ جواب دیتے ہیں نا ان باتوں کے، میں نے ایک ایک چیز کا جواب دیا ہوا ہے. لیکن مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے جب یہ جواب دیتے ہیں تو کم از کم یہ مان لیتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے، تبھی بندہ جواب دیتا ہے نا. تو جواب دینے کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. اب ان کے پاس آخری جواب یہ ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں اگر بدل گئی ہیں تو جن لوگوں نے کتابیں آج تک پرنٹ کی، ان کی کمائیاں کھائیں اور اس کے حق میں مناظرے لڑے، ان کے اوپر شرعی حکم مجھے چاہیے. کہاں سے دیں گے؟ وہ تو سارے بیچ میں آ جائیں گے. بڑے احمد بریلوی صاحب بھی آ جائیں گے، پیر میرل شاہ صاحب بھی آ جائیں گے، اور ان کے چاچو بھی آ جائیں گے، وہ تھانوی صاحب، اور تھانوی پارٹی کے دوئے تائے بیچ میں آ جائیں گے، یہ پیر میرل شاہ صاحب بھی اور احمد بریلوی صاحب بھی. اب تو سارے یہ ایک ہوئے ہیں نا، جیسے جیوز اور کرسچنز مسلمانوں کے مقابلے پہ ایک ہو گئے ہوئے تھے. یہ دوئے انفی بریلوی انفی دیوبندی کٹھے ہوئے ہیں، غم میں ایک جیسا ہو گیا نا یار. وہ بریلوی جو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھتے تھے دیوبندیوں کو، میں اگلے دن ایک بریلوی مولوی کی ویڈیو دیکھ رہا، اس نے کہا میرا کام صرف چشتی رسول اللہ کے اوپر بات کرنا ہے، رہا تھانوی رسول اللہ والا مسئلہ تو یہ علماء دیوبند خود جواب دیں گے. یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط کہا ہے، اس نے کہا اس کا جواب وہ دیں گے. پہلے یہ لوگ گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھے، ان کو کیا پتا تھا کہ ہمارے گھر بھی کھورا نکل آئے گا؟ انہیں پتا تھا صرف تھانوی رسول اللہ ہی لکھا ہوا ہے، چشتی رسول اللہ کا تو ان کو پتا نہیں تھا. اب بھی جرت نہیں کر رہے کہ کیمرے میں آگے کہتے ہیں کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے. کہتے ہیں نہیں، اس کا جواب وہ دیں گے. اچھا پہلے تو خود ہی تم لوگ جواب دے کے تو دیوبندیوں کو گستاخ رسول واجب القتل قرار دیتے تھے. آج صرف ڈرے میں کہ جس طرح ہم نے نام لیا تو انہوں نے آگے سے کہنا تو بھی چشتی رسول اللہ نکل آئے گا، تو پھر انجینئر صاحب کا مقدمہ مضبوط ہو جائے گا. انجینئر صاحب کو آپ لوگوں کے کسی مقدمے کو کمزور یا مضبوط بنانے کی کوئی حاجت نہیں ہے. انجینئر صاحب کی آواز اللہ کے فضل سے تمہارے گھروں میں پہنچی ہوئی ہے. مجھے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری آخرت کی فکر کرتا ہوں. تو لہٰذا اب یہ تمہارا لیم ایکسکیوز ختم ہو چکا ہے. دوسرا انہوں نے ایک ایکسکیوز بنایا ہوا تھا جی، بخاری میں حدیث ہے کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے، جو جامع ترمذی میں پوری سند کے ساتھ ہے. پاگل شخص، سویا ہوا شخص اور نابالغ شخص. تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ اللہ کی محبت میں پاگل ہوئے ہوتے تھے. اچھا پاگل لفظ نہیں بول دے جی مجنون بھی نہیں بول دے، مجذوب اور کلندر، پاگل لفظ ہی نہیں بولتے. اچھا پاگل سے اگر قلم اٹھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ سارے کلمات کفر ہیں، اور پاگل بندہ پھر آپ کا بزرگ نہیں ہونا چاہیے. پاگل کی تو پیروی نہیں ہو سکتی. صحابہ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پاگل ہو کے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں؟ بتاؤ. تیسرا دفاع تھا وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، وہ ایک بندے نے، حضور نے اس کی مثال بیان کی توبہ کرنے والے کی، جس کا ساز و سامان اونٹ پہ رکھا ہوا تھا اور اس کا اونٹ ریگستان میں گم گیا. جب اسے ملا تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. اس نے کہنا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، الٹ زبان سے نکل گیا. ایک واقعہ ہوا اور وہ بھی جان بوجھ کے نہیں، زبان لڑکھڑائی. یہاں تو اسے معرفت بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے 3 دفاع تھے. اب چوتھا ایک انہوں نے مارکیٹ میں دفاع نکالا تھا، وہ بھی میں نے ان کا الٹ دیا. اور یہ حدیث دی کتابیں بھی تو جھوٹیاں حدیثیں ہیں، ساڑھے بزرگاں دی نکل آئی ہیں. اللہ دے بندے ہو، حدیث کی کتابوں میں اگر جھوٹے واقعات ہیں تو لوگوں نے مینشن کیے محدثین نے. اور تم لوگوں نے تو اپنے جھوٹے واقعات سے عقائد کھڑے ہوئے ہیں، الٹا ان کا دفاع کیا ہوا ہے. نہیں جی بخاری شریف میں موجود ہے، انجینئر صاحب خود بھی مان گئے ہیں، بالکل بخاری شریف میں موجود تھا اور میں نے اس کے اوپر باقاعدہ کلیریفیکیشن کی پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی. وہ کوئی گستاخی نہیں ہے جو لکھی ہوئی ہے، بالکل قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے. ان کو ذخیرہ حدیث میں سے ایک چیز ملی ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب وحی میں ڈیلے آیا تو آپ نے خودکشی کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں بخاری میں ایک حرام کام منسوب کیا ہوا ہے نبی علیہ السلام کی طرف. تو میں نے اس کا جواب بھی قرآن سے دے دیا ہے کہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا. کس عورت کا؟ جو منہ بولی ماں تھی. اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا تو کیا حضرت یوسف کی توہین ہوئی ہے؟ صرف یہ ہے کہ قصد کر لیتا، اللہ نے حفاظت کی. بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے نہ آتے نبی علیہ السلام خودکشی کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی مدد کی، نبی علیہ السلام کو وہ بچانے کے لیے سامنے آگے حضرت جبرائیل، کیونکہ جب وحی میں
ڈیلے آیا تو نبی علیہ السلام کو اس کی شدت فیل ہوتی تھی کہ جلد از جلد قرآن حکیم مجھ پہ نازل ہو، یعنی یہ اللہ کی محبت میں. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، برہان کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بھی بچا لیا. بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن میں یہ واقعہ، کوئی گستاخی نہیں ہے اور کٹ جڑا ہے کوئی. ٹوٹل انہوں کا دین مانے سی. جتنے مولوی بنا رہے ہیں نا وہ یہی باتیں اٹھاتے ہیں اور اس طریقے سے نا سامنے لا کے تو پریزنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہماری کامیابی دیکھیں آپ اللہ کے فضل سے، اس رمضان میں جی ٹی وی پہ اہل حدیث عالم خلیل الرحمان صاحب نے بھرے مجمع میں، مولویوں کے مجمع کے اندر کیا زبردست جملہ بولا ہے. انہوں نے کہا، چشتی رسول اللہ والا واقعہ بیان کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اقرار الحسن صاحب اگر اس زمانے میں ہوتے تو خواجہ صاحب کے پاس بھی پہنچ جاتے جس طرح آج پہنچے ہیں شف شف کے پاس. مزہ آیا ہے نا جناب، اور ساروں کے چہرے لٹکے ہوئے، اس میں مرزے کی روح آ گئی ہے. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے، نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں. یہ اس زمانے میں تھے نہیں، ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ اللہ کا شکر ہے. میں تو اس چیز کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی سمجھتا ہوں کہ جب یہ میرے نام میں جو مرزا ہے اسے یوز کر کے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں نا. پہلے یہ معاملات چل جاتے تھے. ہماری لائف سٹوریز میں جتنے لوگ آئے ہیں 99% لوگوں کو میرا تعارف نیگیٹو ہوا ہے. آپ لوگ یہاں ریل ٹائم مجھے بتائیں نا کتنے ہیں جن کو نیگیٹو میرا تعارف ہوا ہے کہ بڑی پیڑی شے آئی سی. تو ان مولویوں نے آپ کو تعارف کروایا نا، میں نے تو نہیں کروایا. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ جب الزام لگاتے ہیں نا اس طریقے سے. اس حوالے سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ اب کچھ اور لوگوں کی ہدایت کا فیصلہ ہونے لگا. لیکن جب اس الزام کے ساتھ مجھے اس اعتبار سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ جن کے اپنے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے، پھر میں نے اس کا جواب ہی دینا ہے. جواب دینا ہے میں نے. بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. جب کوئی بندہ ناحق قتل ہوتا ہے اس کے لیے تو جنت ہے، لیکن قاتل کو بھی سزا ہوگی. وہ تو آخرت میں پہنچ گیا، اللہ نے اس کی شہادت کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا. لیکن قاتل کو پھر بھی سزا ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ قاتل کو انعام دیا جائے کہ اس نے اس کو شہادت کے رتبے تک پہنچایا. جو باپا جانی کہتا ہے دیکھو تو دماغ کتنے گیا. وہ کہتا ہے جو مجھے شہید کرے گا میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. اور لوگ تھلے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ کون سی شریعت ہے؟ یعنی یہ وہ بات ہے جو نہ کسی نبی کے دماغ میں آئی نہ کسی صحابی کے دماغ میں آئی. اتنی الٹی سوچ کہ جو مجھے قتل کرے گا میں اسے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا کہ اس نے مجھے شہادت کے رتبے پہ فائز کیا ہے. واہ سبحان اللہ. یہ ان کی سمجھدانی ہے. یقین کریں آج مجھے جتنا غصہ تھا نا میں نے اتنا نکالا نہیں ہے. لیکن آج کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن تمہارا شروع ہو گیا ہے. یہ ذہن میں رکھنا. جو بھی اب بابوں کے دفاع کے لیے آئے گا نا تو میں بالکل اب سیدھا ہوں. سیدھی سی بات ہے. ایک غریب اتو بدتمیز اللہ کے بندوں بجائے توبہ کرتے ڈیفینسو موڈ میں جاتے ہر چوتھے دن ایک کوئی بندہ لانچ کر کے میرے بارے میں سٹیٹمنٹ دلواتے ہو. بالکل بولو گے جتنی دفعہ بولو گے میں اتنی دفعہ بولوں گا. ہر دفعہ تو لمحہ پاؤں گا. بالکل. تو یہ جو تمہارے دماغ میں آیا ہوا نا کہ جی اس کو ادارے سپورٹ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جاؤ تسی غوث پاک کو مدد مانگو نا جا کے. وہ شاہ من رانی صاحب بھی کہتے تھے ہمیں بغداد سے مدد آتی ہے ہمیں اجمیر سے مدد ہوں مر گئی یہ مدد تھوڑی. جاؤ نا غوث پاک کو لوں. اگلے دن کسی نے پوسٹ لگائی تھی دعوت اسلامی والے چندے کے سوا ہر چیز غوث پاک سے ہی مانگتے ہیں. ہائے 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 چھکا. چندہ بھی غوث پاک کو منگو نا جا کے. چندے کے لیے تو ہزاروں باکس لگائے ہوئے ہیں یہ بھی غوث پاک کو منگو نا. تو میرے بھائی تحفظ فراہم ہو رہا ہے. قرآن و سنت کی دعوت کی برکت سے تحفظ فراہم ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. لہذا یہ جو تم نے بار بار ایک راگ لاپا ہوا نا کہ یہ انجینئر صاحب ہمارے علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتے یہ تمہارے شوق میں تو میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں
کہ لاؤ مفتی منیب کو لانچ کرو. میں تو چاہتا ہوں کہ نیشنل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو اور میں مفتی منیب صاحب کو ویڈیوز دکھاؤں ان کے بزرگوں کی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مفتی منیب یہ رسک لے سکتا ہے کہ میں اسے کہوں کہ یہ بتاؤ یہ پیر میلنی نے جو لکھا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کو کوٹ کیا ہے, تو کیا کہے گا ٹھیک کوٹ کیا ہے. اگر وہ کہے گا نا یہ کتاب بدل گئی ہے تو میں کہوں گا یہ پرنٹ کس نے کی ہے, آستانہ گولڈیا نے. اچھا تو ان کے اوپر شرعی حکم بیان کرو, جو لوگ یہ کفری کتاب چھاپ رہے ہیں ان کی کمائی حلال ہے یا حرام. پھر گولڈے والے جانتے مفتی منیب جانے, یہ وجہ یہ نہیں نکل رہا. لہذا یہ دھمکیاں لگانا چھوڑ دیں مجھے کہ جی پیر میلچیا صاحب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ اور یہ ہمارے علماء کا سامنا نہیں کرتا. اور نکالو نا, کدھر ہے تمہارا بڑا. اس زمانے میں پیر میلچیا صاحب بڑے تھے نا, یا ثناء اللہ امرتسری صاحب تھے اہل حدیث کے. اس وقت تمہارا بڑا کون ہے؟ تقی عثمانی ہے, مفتی منیب ہے. تو ٹھیک ہے دونوں مل کے آؤ نا. سب سے بڑا فتنہ تمہارے اوپر لانچ ہوا ہے نا چشتی رسول اللہ پارٹی اور تھانوی رسول اللہ پارٹی کے اوپر, تو میں تو تیار ہوں, دونوں مل کے آؤ. لہذا یہ آندہ جب کبھی بھی یہ دھمکی لگائے نا کہ انجینئر صاحب نہیں بیٹھتے, تو بتاؤ انجینئر صاحب تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں شوق ہے بڑا لانچ کرو. یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچے بھیج دو گے, بڑا لانچ کرو. نیشنل ٹی وی پہ بیٹھو, مسئلہ حل کرو یار. تحفظ فراہم کیا ہوا ہے. پاکستان کے آئین میں قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتے. اگر یہاں بیٹھ کے میں تبلیغ کر رہا ہوں تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ میں غلام احمد قادیانی دجال, چشتی دجال, شبلی دجال, تھانوی دجال بقول تمہارے, کیونکہ تم تو کہتے ہو یہ معرفت کی بات ہے, ان کے خلاف ختم نبوت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. تم صرف اینٹی قادیانی بول رہے ہو, ختم نبوت پہ بول ہی نہیں سکتے, اس کے کاپی رائٹس میرے پاس ہیں. جس دن تم نے ختم نبوت پہ بات کی نا تو تم اپنے دھرنے لاہور سے نہیں نکل سکتے لے کے. سب سے پہلے تمہیں لاہور میں ضیاء القرآن پبلیکیشن, شبیر بردرز, یہ سارے مکتبے بند کروانے پڑیں گے جدھر سے یہ گستاخانہ کتابیں چھپ رہی ہیں. اسلام آباد کیا دھرنا لینے کے لیے آتے ہو؟ لاہور میں بند کرواؤ نا. یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے, انہی سے چندے لے کے کھاتے ہیں. تو جب جب یہ سامنے آؤ گے تب تب میں اللہ کے فضل سے ایک ایک چیز کھول کے بیان کروں گا. بالکل میری طرف سے اب کوئی نرمی والا رویہ نہ رکھنا ہے. بالکل یہ نرمی والا رویہ اس وقت تک تھا جب یہ دعوت حق کمزور تھی. بالکل حضرت عمر نے جس طرح کہا تھا نا کہ اس وقت مسلمان کمزور تھے تو نبی الاسلام نے تمہیں یہ زمینیں بھی دی تھیں, اب تم سے واپس لیں گے اگر ان کے اوپر تم کاشتکاری نہیں کرو گے. یہ مسلمانوں کی عوام کا مال ہے. تو مولویوں اب بالکل اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں نے کوئی نرم رویہ تمہارے بارے میں اختیار کرنا ہے, کیونکہ میں نے یہ 15-16 سال جس طریقے سے پیار محبت سے تم لوگوں کو حافظہ اللہ کہہ کے, تمہارے بڑوں کو احترام کے ساتھ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کہہ کے پکارا ہے, اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ تم لوگ میرے بارے میں اس قسم کے بکواسیات کرتے ہو. تو بالکل میں ڈنکے کی چوٹ پہ کوئی کسی بزرگ کا لحاظ نہیں کروں گا, اور نہ میں کسی بزرگ کا دفاع کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. تمہارے باپ ہیں, تم خود دفاع کرو ان کی طرف سے, میں نے کوئی دفاع نہیں کرنا. زندہ ہیں مردہ ہیں اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. اگر انہوں نے یہ سب کچھ کہلوایا ہے تو اللہ کی جہنموں میں ہوں گے, اور اگر نہیں کہلوایا تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے, بشرطے کہ ان کے عقیدے بھی صحیح ہوئے. صرف نہ کہلوانے سے نہیں, ہم تو ان کے عقیدے بھی یہ بار بار کہتے ہیں جی وہ پوری ان کی کتابوں میں انجینئر صاحب کو یہی باتیں نظر آئی ہیں. نہیں جی سر, پوری کتاب ہی فراڈ ہے, لیکن وہ فراڈ تم لوگ مانو گے نہیں. میں آیت پڑھوں گا اور کشف المحجوب کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کروں گا. میرے نزدیک پوری کشف المحجوب میں ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہ لکھی ہو, قرآن و سنت کے. لیکن جب وہ میں پیش کروں گا نا, تم قرآن و سنت کو تو مانتے نہیں ہو, تم کہتے ہو جی داتا صاحب نے نہیں سی پتا, تم ٹھکرا دو گے. میں نے اس لیے چک کیوں مارا گستاخی والا کہ جو تمہارا عام آدمی بھی کہے کہ یار یہ تو بات تو صحیح ہے, وہ میم نے دیکھا بات تو صحیح ہے. اب چشتی رسول اللہ جب نکلتا ہے تو پھر ساری ان کی عوام بھی کہتی ہے بات تو صحیح ہے. ہاں, ورنہ تو سارے کا سارا حشر بہشت کفر و شرک کا پلندہ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تھوڑی سی بات انجینئر صاحب کو نظر آئی ہے, باقی تو ان کی تعلیم, سرکار ساری تعلیمات ہی قرآن و سنت کے خلاف ہیں. لیکن وہ خلاف ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں مجھے آیت پیش کرنی پڑے گی, بخاری کی حدیث پیش کرنی پڑے گی, اور تمہارے پاس اینڈ پہ جواب ہوگا کہ جی یہ آیت حدیث تو ہمارے بزرگوں کو بھی پتا تھی, پھر انہوں نے یہ کیوں لکھا.
تو پھر میں کیا کروں گا؟ اب تو میں یہ کہوں گا کہ تمہارے بزرگوں نے قرآن حدیث پڑھا ہی نہیں ہوا تھا، نہ سو لے جاؤ. لیکن عام آدمی کو سمجھانے کے لیے میرے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی بھی کہ بات تو صحیح ہے. ہاں وہ پھر یہ ہے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، گستاخانہ عبارتیں. اس لیے میں نے ان چیزوں کا سہارا لیا ہے. میرے پاس تو آسانی سے چیزیں موجود تھی. علی اجویری صاحب خود کہتے ہیں کشف المحجوب میں میرا مسئلہ پھنس گیا، میں نے جا کے بازید بستامی کی قبر پہ رات گزاری، وہاں پہ مراقبہ کیا. اب یہ سب فراڈ ہے، لیکن اگر میں یہ بیان کروں تو وہ کہیں گے نہیں جی اگر یہ فراڈ تھا تو معین الدین چشتی صاحب نے مراقبہ کیوں کیا تھا ادھر آگے لاہور؟ آگے سے جواب میں وہ یہ کہیں گے، میں ان کو حدیثیں سناؤں گا مسلم شریف کی کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا نہ کرو، ان پر مت بیٹھو، نہ ڈائریکٹ بیٹھو نہ مجاور بن کے. یہ کہیں گے جی یہ حدیثیں ان بزرگوں کو نہیں پتا تھی. تو حدیث کے مقابلے میں بزرگوں کے اقوال لے آئیں گے. لیکن سرکار گستاخی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے مقابلے پہ کوئی چیز نہیں آ سکتی. اب آپ کو پتا چلا اتنی چھوٹی سی پڑیا لکھ کے اسام الارمین احمد بریلوی نے پورے دیوبند مدرسے کو کس طرح گستاخی کی نیزے کی نوک پہ اٹھایا ہوا. ہزاروں علماء فیل ہو گئے ایک احمد بریلوی کو قابو کرنے میں. کیوں؟ اس نے چیز ہی ایسی پکڑ لی تھی. 5 عبارتیں اس نے پکڑی، ان میں سے بھی 4 دیوبندیوں کی ہیں، ایک غلام احمد قادیانی دجال کی ہے. 4 عبارتیں پکڑ کے پوری دیوبندیت الٹ دی ایک بندے نے. تو یہ اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے. اعلیٰ حضرت کو کیا پتا تھا کہ منو بھی کسی نے منہ نہ پا لینا ہے. اسی طریقے سے جس طرح میں باقیوں نے منہ نہ پایا. تو یہ ہماری آپ مجبوری سمجھیں. لہذا اگر کسی کے دماغ میں ہے نا کہ ان صوفیاء کی تعلیمات میں صحیح باتیں بھی ہیں، سرکار جن کو آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے بالکل منافی ہیں. شروع سے لے کے آخر تک میں ایک صفحے کا پوسٹ مارٹم کر سکتا ہوں کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں کے اندر. لیکن ان کے مقابلے پہ قرآن و سنت سے جب میں دلائل رکھوں گا لوگ نہیں مانیں گے. لوگ کہیں گے نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے پھر کیوں لکھی. لیکن چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی معرفت کی بات ہوگی جو انہوں نے لکھی. آگے کہتے ہیں جی اگر یہ ہمارے بزرگوں نے کلمے پڑھائے ہوتے تو آج یہ عملی تواتر سے آگے چل رہے ہوتے کلمے. جی عملی تواتر سے چل رہے ہیں نا، تبھی کتابوں میں چھاپے ہوئے ہیں نا، تبھی تو 2009 میں مناظرے میں دفاع کیا ہوا ہے، چل رہے ہیں. لیکن ہم پڑھتے تو نہیں ہیں. وہ تو جناب قادیانی بھی نہیں، غلام احمد قادیانی دجال کے نام کا کلمہ پڑھتے. جائیں وہ رسول اللہ کا ہی کلمہ پڑھتے ہیں، آخری نبی نبی علیہ السلام کو ہی کہتے ہیں، وہ تو اس کو امتی نبی کہتے ہیں. آپ جائیں ان سے پوچھیں کہ بھی آخری کتاب کون سی ہے، وہ کہیں گے قرآن. ان سے پوچھیں مسلمانوں کے 4 خلیفہ کون سے ہیں، وہ کہیں گے ابو بکر، عمر، عثمان و علی. ظاہر سنیوں میں سے ایک فرقہ نکلا تھا نا. قادیانی شیعہ کا فرقہ نہیں تھا، سنیوں کا تھا. حنفی آج تک حنفی ہیں. تو باتیں تو ساری وہ بھی یہی کر رہے ہیں. لیکن ختم نبوت کے ساتھ انہوں نے جو کھلواڑ کیا اس کی وجہ سے ہم نے انہیں کافر ڈکلیئر کیا. تو قادیانی اگر کھلواڑ کریں تو وہ کافر ہیں. تم اور تمہارے بزرگ رحمت اللہ علیہ ہیں. الٹا جو تمہاری غلطی ہائی لائٹ کرے بجائے اسے ایکسپٹ کرنے کے اس کے اوپر چڑھ دوڑو اور اس کے اوپر فتوے لگاؤ کہ اس سے تحفظ فراہم کیا ہوا ہے اور یہ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتا. ہمارے علماء مناظرے کے لیے جاتے ہیں، یہ مناظرہ نہیں کرتا. اور کون آیا ہے تمہارے بڑوں میں سے بتاؤ؟ تمہارے بڑے تو اپنا عقیدہ چھوڑ کے میری وجہ سے. مفتی منیب صاحب کو فتویٰ لکھنا پڑ گیا. مفتی منیب ان کی صلح کرانے ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں نا. جیل امانہ کو مسئلہ تھا، چلے آن لائن آ جاتے، انہیں پتہ صحیح باتیں کر رہے ہیں. الٹا جب مفتی حنیف قریشی یہاں سے ہو کے گیا، انہوں نے مفتی حنیف قریشی کے خلاف ویڈیو بنا دی کہ یہ کون سا مناظرہ ہے کہ اکیلا جائے بندہ اور اکیلا بھاگ کے تو فتح یاب ہو کے تو واپس آ جائے. وہ ویڈیو دیکھی ہے اور چیک کرو کہ مفتی صاحب نو ہوئی اندر خانے. اگلی گل آپ سمجھو. کیوں نہیں بول رہے؟ اس ٹائم تو سارے بڑے نکل آئے تھے نا. اگر نعوذ باللہ تم مجھے غلام احمد قادیانی دجال کی جگہ مانتے ہو، ویسے تو وہ بہت چھوٹا تھا، میں تو اس کو بھی اور تمہارے بڑوں کو بھی بہت چھوٹا سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ جو اللہ کے فضل سے عربی والا فتنہ تمہارے اوپر مسلط ہوا ہے آزمائش کی شکل میں، قرآن و سنت کی دعوت، یہ تو اس کی ہیٹ تمہاری آنے والی نسلوں نے بھی محسوس کرنی ہے اور تمہارے مرے ہوئے بزرگوں نے اپنی قبروں کے اندر محسوس کرنی ہے. ہاں اللہ کے فضل سے. میں نے آپ لوگوں کو کئی سال پہلے کہا تھا اس دعوت کو عام دعوت نہیں سمجھنی کہ یہ ایک بندہ آیا اور وہ چلا گیا. نہیں، یہ بندہ آیا ہے بات بتا کے، حق بتا کے لوگوں کو جا رہا ہے. اب کوئی اور ریمیڈی اس کی ممکن نہیں ہے جب تک کہ تم قرآن، بخاری، مسلم کو یہود و نصارہ کی کتابیں نہیں کہہ دیتے نا. اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے. اگر مسلمان بن کے رہنا ہے تو ان کتابوں کو ماننا ہوگا
اور پھر وہ مسلمان تمہیں وہ والا بننا پڑے گا جو کتاب و سنت والا ہے. بابوں والا دین اب تمہارا نہیں چلنا. تو آپ لوگ خود کیوں نہیں سوچتے کہ پیر میر علی شاہ صاحب نکلے تھے تو آج کیا مفتی منیب یا مفتی تقی عثمانی یا ساجد میر ان کو نہیں نکلنا چاہیے؟ اتنا بڑا فتنہ آ گیا. ہر مسجد میں میرے خلاف جمعے پڑھا رہے ہیں. جو مولوی اٹھتا ہے وہ ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کرتا ہے. بڑے کتنے مر گئے ہیں, ریٹن میں کو فتوا دے دیں, بائی نیم مجھے کبھی مینشن کریں. پہلے تو ان کو یہ تھا نا کہ جی وہ ہمارے بڑوں نے نام لیا تو انجینئر صاحب مشہور ہو جائیں گے. ہوں تو مسئلہ ختم ہو گیا نا, ہوں تو مشہوری ہے میرے نا دی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تم 15 سال پہلے کر سکتے تھے. اب کیا مسئلہ ہے آج کی ڈیٹ میں 23 جون 2024 کو؟ کیا مسئلہ ہے کہ تمہارا کوئی بڑا کیوں نہیں باہر نکلتا اور وہ کہتا ہے کہ انجینئر صاحب میں تھانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں, یا میں ایسے کفر کہتا ہوں, اس پہ مجھ سے بات کر لو. بالکل اس پہ بھی بات ہوگی, خالی کفر کہنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. میں پھر رکھوں گا ان کے سارے بزرگوں کی عبارتیں, ان کے مناظرے کی ویڈیوز رکھوں گا, ان کو وہ مکتبے بتاؤں گا جہاں سے کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں, اور میں کہوں گا کہ شرعی حکم ابھی بیان کرو. اور آج تک جتنے لوگ پرنٹ کرتے رہے ان کا شرعی حکم بھی بیان کرو. مجھے بتائیں یہ شرعی حکم بیان کر کے مفتی صاحب کار پہنچ سکتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل, نیور. یہ بڑا شوق ہے نا یہ ظہیر الحسن کو ختم نبوت پہ کام کرنے کا. تو جنا بڑھ, ہاں ذرا تو بڑھ جنا. میں تیرے بابے ہار نہیں کہتا تو سب سے بڑا ذلیل ہے. ہاں, اور میم کے اندر لگا ہوا ہے. تو نکل کڑچیا باہر, تو کیا ہے یہ چشتی رسول اللہ غلط ہے. اور ایک ایک کتاب کا نام لے, پیر میر علی صاحب دی, تھانوی صاحب دی, احمد بریلوی صاحب دی, اور انہوں مولویوں کا بھی نام ہے جنہوں نے مناظرے دفاع کیتا ہے. بالکل زیرو ٹالرنس ہے. اب یہ انہوں نے بار بار یہ کر کے مجھے اس نہج پہ پہنچا دیا کہ میری بالکل زیرو ٹالرنس ہے اب ان کے بارے میں, کلیئر کٹ. ٹھیک ہے, تحفظ فراہم کیا ہوا ہے. تحفظ تو تم لوگوں کو فراہم ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو تم مرتد اور کافر کہتے رہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کو تم گستاخ رسول کہتے رہے. پورا فرقہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ باقی سارے گستاخ رسول ہیں. آج تمہارے بزرگوں کا کام جو ڈالا ہوا میں نے نکال کے باہر تمہارے سامنے رکھا ہے, تو آج تم لوگوں کو جو ہے وہ اب اس کی ہیٹ فیل ہونا شروع ہو گئی ہے. ساری پرانی چیزوں کے اوپر معافیاں مانگو تم, ادروائز یہ بھگتو گے, تمہاری آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی اگر ہوئی تو. ویسے تو ہوں والی نسلیں چینج ہو گئی ہیں, تمہارے بزرگ سارے فیل ہو گئے. یہ تمہارے ساتھ ہونا تھا. 1200 سال میں جو تم نے عزت ویل کی تھی نا, 12 سالوں کے اندر ایک نعرے نے ان کے بابوں کا سارا فرقہ اکھاڑ کے رکھ دیا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.